کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کتاب کے مصنف کے حالات کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ مصنف کے مقام اور کتاب کی عظمت سے آدمی واقف ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ شیخ فرید الدین عطار بھی مشرق کے ان علماء میں سے ہی جن کا شہرہ مشرق سے گزر کر مغرب تک پہنچا، اور ان کے پند و نصائح سے مشرقی قوموں نے ہی نہیں بلکہ مغرب کے بسنے والوں نے بھی فائدہ حاصل کیا. شیخ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جاوید زندگی عطا فرمائی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے. ان کا تعارف دنیا میں محض ایک ادیب اور شاعر کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ وہ علم تصوف اور علم اخلاق کے ایسے نامور استاد مانے گئے جن کے ذری اقوال پر آج تک دنیا سر دھن رہی ہے اور انشاءاللہ دھنتی رہے گی. تو شیخ فرید الدین عطار ان کا نام ہے، جس نے پن لاکھا. ان کا نام کیا ہے؟ شیخ فرید الدین عطار. کہتے ہیں مشرق مغرب جتنے ملک ہیں تمام میں یہ مشہور ہیں. کیا ہے؟ ان کی جو نصیحتیں، یعنی اس کتاب میں جو کتابیں نصیحتیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ جو نصیحتیں ہیں، اس سے جو ہے صرف مشرق میں رہنے والے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ مغرب میں جو رہنے والے انہوں نے بھی کیا کیا؟ فائدہ حاصل کیا. تو کہتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. کہتے ہیں یہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، کیا تھے؟ بلکہ یہ علم تصوف بھی جانتے تھے. کیا؟ علم تصوف بھی، اور علم اخلاق. علم تصوف جس سے آدمی کے اندر کا کیا نظام ٹھیک ہو جائے، حسد دور ہو جائے، بغض دور ہو جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اس کو علم تصوف کہتے ہیں. اور اخلاق جو ہے کہتے ہیں ان کے شہر میں بڑا مزہ بھی ہے. لوگ پڑھ کر جب کسی چیز مزہ آتا آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے ایسے ایسے. اسی کو کہتے ہیں سرد النا. کیا؟ ان کا کلام بڑا میٹھا بھی ہے اور بڑا فائدہ والا.